اس انداز میں اگر چھوڑ کے جاؤ گے کہ تم نے وصیت کر کے کسی طریقے سے اپنے مال کو ختم کر دیا تاکہ پیچھے ورثاء کو کچھ نہ ملے، تو فرمایا یہ عمل تمہارا اچھا عمل نہیں ہوگا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے احکام کو بیان کرتے ہوئے تفصیل سے اس حدیث میں ذکر بھی فرمایا اور اس کی مختلف صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر بھی کیا۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین وَلَهُ شَیءٌ یرید ان یوصی فیہ الا ووصیتہ مکتوبۃ عند رأسہ۔ اور جس مسلمان کے پاس بھی کچھ مال ہے اور وہ اس مال کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو فرمایا اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ وصیت کے بغیر 2 راتیں بھی رات کو سو جائے، یعنی اسے فوراً اپنی وصیت لکھ لینی چاہیے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ بیمار ہو تو لکھے، اور جو اپنے کسی مال کی وصیت کسی کے لیے کرنا چاہتا ہے اس کی 2 راتیں بھی یوں نہ گزریں مگر یہ کہ وصیت اس کے سرہانے کے نیچے پڑی ہوئی ہو۔ جس چیز کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے کسی کے لحاظ سے وہ جلد لکھ لے اور وہ اس کے سرہانے کے نیچے یعنی اس کے پاس وہ وصیت موجود ہو، تاکہ اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو جو اس کا ارادہ تھا وہ ارادہ وہ پہلے لکھ چکا ہو اور وہ لکھا ہوا اس کے پاس موجود ہو۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ وصیت کر کے فوت ہوا ہے، وصیت اس کی لکھی ہوئی تھی، ماتا علی سبیل و سنت، وہ سنت طریقے پر فوت ہوا اور اس کا دنیا سے جانا سنت طریقے پر ہوا، وتقا و شہادہ، اس کا جانا پرہیزگاری پر ہے اور شہادت پر ہے، ومات مغفورا، وہ اس حالت میں دنیا سے جائے گا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اس طرح ان متعدد احادیث کے اندر وصیت کا تذکرہ موجود ہے، اور اس میں اب آیا کریمہ جو آپ نے سنی اس میں کوتبہ کے الفاظ ہیں کہ تم پر لازم کر دیا گیا، اور حدیث شریف میں اس کی وسیع فضیلت موجود ہے، اور پھر یہ کہ 2 راتیں بھی ایسی نہ گزریں کہ جن میں وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، سرانے کے نیچے پڑی ہوئی نہ ہو تو بندہ دنیا سے چلا جائے، بہت جلد اس کو وصیت اپنی لکھ لینی چاہیے۔ لیکن یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی یہ اولین حکم تھا اسلام کا، بعد میں جب آیت میراث نازل ہوئی تو یہ کوتبہ والی آیت جو ہے منسوخ ہو گئی۔ آیت میراث کے نزول کے اندر یعنی 4 پارے میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ حقداروں کا حصہ بیان کر دیا گیا کہ فلاں رشتہ دار کا اتنا حصہ ہے، فلاں رشتہ دار کا اتنا حصہ ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی طرف سے حصے بیان کر دیے تو اب بندے کے تو پاس اختیار ہی نہیں رہا کہ وہ اپنی طرف سے حصے پھر بنائے، اور ضرورت نہیں رہی۔ اس واسطے اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت کوتبہ علیکم والی جو ہے یہ سورہ نساء سے یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ آیت جب نازل ہو گئی تو وہ سورہ بقرہ والی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، لہذا وہ وصیت کی فرضیت کا حکم باقی نہیں رہا، اور وصیت کے واجب ہونے کا حکم جو ہے وہ اس آیت میراث کے نازل ہو جانے کے بعد باقی نہیں رہا۔ اب شریعت میں جو وصیت ہے اس کی حیثیت استحباب والی باقی رہ گئی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس پر مستحب ہے کہ وہ اپنی کوئی وصیت لکھنا چاہتا ہے تو وہ وصیت لکھے۔ جو اس کے وجوب کا حکم تھا وہ اولین حکم تھا جس کو پھر بعد میں آیت کے نازل کرنے کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا۔ تو اس بنیاد پر اب ہم اس وقت وصیت پر بحث کریں گے تو یہ ضابطہ ہے کہ جو منسوخ ہو جائے پھر اس کا یہ منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوت نہیں، یعنی تلاوت تو قرآن میں اس آیت کی جاتی ہے مگر حکم اس کا باقی نہیں رہا۔ اب حکم بعد والی آیات کے لحاظ سے جو وصیت کا ہے تو اسی کو ہی آگے دین متین کا نصاب سمجھا جائے گا۔ اس لحاظ سے وصیت کی اگر اقسام کی جائیں تو مطلقاً وصیت کی جو اقسام ہیں وہ تقریباً 4 بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے وصیت واجبہ۔ وصیت واجبہ اب وہ نہیں کہ جو اپنے مال کے لحاظ سے کوئی کرنا چاہتا تھا کہ میرے فلاں رشتہ دار کو
جو اتنا حصہ دے دیا جائے یا فلاں کو اتنا حصہ دے دیا جائے. وصیت واجبہ سے اس وقت یعنی جب وہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد شریعت مطہرہ میں مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر قرض تھا کسی کا اور اس نے وہ قرض دینا ہے تو اس کو جب موت کی علامات ظاہر ہو گئی اس پر واجب ہے کہ یہ اپنے ورثاء کو بتائے کہ فلاں بندے کا میں نے اتنا قرض دینا ہے. اب یہ وصیت ہے واجب وصیت کہ جو اس پر کسی کا حق ہے اس حق کو واضح کرے اور اس کے بارے میں مطلع کر دے. ایسے ہی اس کو پتا ہے کہ میری 2 سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے جو میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, یا اس سال کی زکوٰۃ رہتی ہے یا کئی سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے, تو یہ وصیت واجب ہے کہ بندہ لکھے اور اپنے ورثاء کے سپرد کرے کہ یہ میرے اوپر حق لازم ہے اور میں نے ادا نہیں کیا اور یہ حق تم نے میری طرف سے ادا کرنا ہے. ایسے ہی اس پر حج فرض ہو چکا تھا مگر حج اس نے نہیں کیا تو اس پر وصیت کرنا لازم ہے, اپنے ورثاء کو وصیت کرے کہ تم نے میری طرف سے حج ادا کرنا ہے تاکہ میرا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے. ایسے اس کے ذمے کوئی کفارہ تھا, کوئی معاذ اللہ جھوٹی قسم اٹھا دی تھی, تو اب اپنے ورثاء کو یہ وصیت لازم ہے کہ ان کو بتائے میرے ذمے اتنے کفارے باقی ہیں یا روزے کا فدیہ باقی تھا تو وہ ان کو مطلع کرے. لہذا شریعت مطہرہ میں اب واجب وصیت جو ہے وہ اس طرح کی وصیت ہے, وہ جو رشتہ داروں کو اپنے مال سے حصہ دینا تھا وہ وصیت واجب نہیں رہی, وہ مسئلہ آیت میراث نے پورا کر دیا ہے. ہر ایک کے حصے کو کھول کر بیان کر دیا ہے, ہر ایک کے حصے کی تفصیل قرآن مجید نے مکمل فرما دی ہے. لہذا وہ وصیت کا وجوب ختم ہو گیا اور اس طرح کی وصیت واجب ہے کہ بندہ دیکھ لے اس پر کسی کا کون سا حق ہے اور کون سا کفارہ اس پر لازم ہے. اس کفارے کے لحاظ سے اب آگے وصیت کرنا انسان پر لازم ہے تاکہ وہ بعد از وصال اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور اس کی طرف سے اس کے ورثاء اس وصیت کو پورا کر دیں. دوسرے نمبر پر وصیت مستحبہ. وصیت مستحبہ وہ وصیت ہے جو ایسے رشتہ داروں کے لیے کی جائے جن کو شریعت نے ورثے کا حقدار نہیں بنایا. چونکہ بہت سے رشتہ دار جن کا تعلق دور کا بنتا ہے تو ان کا شریعت نے حق نہیں رکھا, تو ان رشتہ داروں کے لحاظ سے وصیت کرنا جو شرعی طور پر بندے کے ترکے میں وارث قرار نہیں پاتے, ان کے لحاظ سے وصیت کرنا اس شریعت کو مستحب قرار دیا گیا. اس وصیت کو اب انسان کرنا چاہتا ہے تو ایسی وصیت وہ ایک نیکی کے طور پر اپنے ان ورثاء کے لیے کر سکتا ہے, اور اس میں یقیناً اس کے لیے یعنی ان رشتہ داروں کے لیے جو کہ شرعاً وارث نہیں ہے ان کو وہ اپنی وصیت میں نامزد کر کے کوئی حصہ بیان کر سکتا ہے جس کو اس کے مجموعی مال کے تیسرے حصے میں سے ادا کیا جائے گا. اس کے بعد ہے وصیت مباحہ. مستحبہ اور مباحہ میں فرق یہ ہے کہ مستحبہ ان رشتہ داروں کے لیے ہے جو حقدار نہیں شریعت کی طرف سے وراثت کے مگر رشتہ دار ہیں اور پھر فقیر ہیں, محتاج ہیں, ان کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے. اور جو رشتہ دار ہیں اور شرعی وارث نہیں ہیں اور ان کو شریعت نے وارث نہیں بنایا مگر ہیں غنی, کھاتے پیتے ہیں, ان کے لیے اپنے مال سے وصیت کرنا یہ مستحب نہیں, مباح ہے, یعنی محض جائز ہے, کوئی اتنا کار ثواب نہیں, مستحب نہیں, جائز ہے کہ ان کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر سکتا ہے, مگر اس میں شرط یہ ہو کہ وہ ورثاء میں شمار نہ ہو. وہ رشتہ دار تو ہیں مگر ورثاء نہیں جو ورثے کے نام زد ارکان ہیں شریعت میں, ان کا نام نہیں آتا, تو اس بنیاد پر ان کے لیے وصیت جائز ہوگی, مباح ہوگی اور استحباب بھی اس میں موجود نہیں ہوگا. چوتھے نمبر پر وہ وصیت ہے جو مکروہ تحریمی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی کہ وہ وصیت ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے نہ مباح ہے. مباح تھی کہ صرف جائز ہے, اگرچہ ثواب نہیں ملتا مگر جائز ہے, لیکن یہ ایسی وصیت ہے کہ جو شریعت میں کرنا مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ مر رہا تھا تو اس نے کسی ڈاکو کے لیے وصیت کر دی, کسی چور کے لیے, کسی بدماش کے لیے, کسی شرابی کے لیے, بہت بڑا فاسق و فاجر تھا, اس کے لیے وصیت کر دی کہ میری دکان کا اتنا حصہ اس کو دے دیا جائے, میرے مال کا اتنا حصہ اس کو دے دیا جائے. تو جس نے اہل فسق اہل معصیت میں سے
کسی کے لیے وصیت کر دی جو کہ گناہوں کے دھندے کرتا ہے، تو اس بنیاد پر اس کی یہ وصیت جو ہے مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی حرام کے قریب اس وصیت کو وصیت نہیں مانا جائے گا۔ اور بل اس سے اگلا درجہ ہے وصیت کا جو وصیت محرمہ ہے، یعنی حرام وصیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی روح اکڑ چکی تھی، دنیا سے جا رہا تھا، کہہ رہا تھا میرا ایک پلاٹ سینمے کے لیے دے دو کہ اس میں سینما بنا دیا جائے، دوسرا پلاٹ شراب خانے کے لیے دے دو تاکہ اس میں شراب خانہ بنا دیا جائے معاذ اللہ۔ تو یہ وصیت جو وہ حرام کام کے لیے کر رہا ہے، معصیت کے لیے کر رہا ہے، گناہ کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہ وصیت شریعت میں اس طرح کرنا یہ نافذ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمارا فلاں باپ دادا جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا تو اب ہم پہ کرنا لازم ہو گیا ہے۔ نہیں، شریعت مطہرہ نے ایسی وصیت کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس پر کسی لحاظ سے بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ وصیت میں اس بات کو پیش نظر رکھنا لازم ہے کہ ایک ترتیب ہے بندے کے ترکہ میں۔ ترکہ انسان کا ہر وہ مال ہے جو وہ چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہے، جو وارث اس کا مستحق بنے گا، یا تو خود مال ہو یا پھر مال کی منفعت ہو، یعنی کسی چیز کی جو پروڈکشن ہے، کسی کا جو فائدہ ہے وہ بھی ورثے میں آگے منتقل ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز ورثے میں منتقل ہوتی ہے اس چیز میں وصیت بھی اپنی تیسرے حصے کے مطابق اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور اس وصیت کو بھی نافذ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جس وقت ترتیب دیکھیں گے، ایک انسان فوت ہو گیا تو اب فوت ہونے کے بعد اس کے مال سے جو پہلا حق ہے وہ اس کی تجہیز و تکفین کا ہے، کہ اس کے لیے کفن خریدا جائے، اس کی تیاری کی جائے، اس کی قبر کے لیے جو خرچہ ہوگا یہ اس کے متروکہ مال سے پہلا خرچہ ہے، وہ سب سے پہلے وہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس پر جو قرض ہے وہ دیا جائے گا۔ قرض سے پہلے وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے 40,000 قرض دینا ہے اور کل مال بھی 40,000 ہے اور وہ وصیت کر گیا ہے کہ اس میں سے 10,000 مسجد کو دے دو، تو اب شریعت مطہرہ میں پہلا حق قرض خواہ کا ہے، وہ 40 کا 40,000 قرض خواہ کو دیا جائے گا اور وصیت اس میں نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ قرض کا حق وصیت پر مقدم ہے۔ پہلے اس کے قرض اتارے جائیں گے، اور اگر اتنا ہی مال تھا جو قرض میں پورا ہو گیا ہے تو نہ وارث کو ملے گا اور نہ ہی کوئی وصیت اس میں نافذ ہوگی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی تو وارث بھی گناہگار ہوں گے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے مقروض گیا اور اس کا ترکہ باقی تھا، 1,00,000 روپیہ قرضہ دینا ہے اور 1,00,000 کا ترکہ موجود ہے، اور ورثاء آ کے اس کے ترکے پر بیٹھ گئے ہیں، اور اس شخص کے لیے وہ جو اس کا قرض تھا وہ وبال جان بن جائے گا۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہاں تک فرما دیا کہ ایک شخص کی چھوٹی چھوٹی اولاد باقی رہ گئی اور پیچھے اس کا بھائی اس کی اولاد کا نگران بن گیا، تو نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی نے ترکہ تو چھوڑا ہے اور اس کے قرض خواہ بھی ہیں، مگر اولاد اس کی چھوٹی چھوٹی ہے، تو اگر میں یہ پیسے اس کے قرض خواہوں کو دے دوں گا تو اولاد کا کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ ان پیسوں کی وجہ سے اس کی جنت روک دی گئی ہے جو اس نے قرضہ دینا ہے، اور تم اس کی اولاد کا سوچتے پھرتے ہو۔ فرمایا پہلے اس کا وہ حق دو جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو رہا ہے، اس کے قرضے پورے کرو اور اس کے بعد اولاد کے سہارے بن جائیں گے۔ یعنی اس حد تک اولاد کے ہوتے ہوئے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے تم قرض ادا کرو، تاکہ جو جنت جانے میں اس کے رکاوٹ بن گئی ہے وہ تو قرض کی ادائیگی ہے، جو قرض اس پر لازم ہے اور اس نے وہ قرض ادا نہیں کیا۔ تو اس واسطے ایسی صورتحال میں ورثاء کو سوچنا چاہیے کہ جس وقت ان کا کوئی عزیز جس کے وہ وارث بن گئے ہیں وہ مقروض دنیا سے گیا ہے، اس پر قرضہ تھا، تو شریعت مطہرہ نے پہلا حق جو لازم کیا ہے وہ یہ ہے ترکے کی تقسیم میں کہ تجہیز و تکفین کے بعد جو کچھ بچ رہا ہے اس سے پورا قرضہ ادا کیا جائے۔ اگر اسی میں وہ ختم ہو گیا تو نہ وصیت ہے نہ وارث کو کچھ ملے گا، اور اگر کچھ بچ گیا ہے تو پھر تیسرا نمبر وصیت کا ہے، پہلے تجہیز و تکفین، پھر قرضے کی ادائیگی، اور اس کے بعد جو بچ گیا ہے اس میں اب وصیت ہوگی، اور جو بچا ہے اس سارے میں وصیت نہیں، اس کے تیسرے حصے میں جتنا بچا ہے اس کے تیسرے حصے کے اندر وصیت جو ہے وہ نافذ ہوگی، اور اس کے سوا جو بچے گا وہ ورثاء کو مل جائے گا۔ اب کتنی حسین تفصیلات ہیں ہمارے دین میں، بتاؤ دنیا کا کون سا ایسا ضابطہ ہے جس نے ایک ایک چیز کو یوں کھول کے بیان کیا ہو؟ وہ بڑے بڑے
آئینوں اور دساتیر کے دعوے دار، ان کے پاس ایک بات کے بعد دوسری بات نہیں ملتی اور آگے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ اور دین متین کی شان ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر قبر میں جانے کے